السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے۔ اور جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے پاکستان کا تو اس میں جہاں پہ غربت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ڈیفنس بجٹ پہ بحث اور مباحثے کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو مجموعی معاشی حجم ہے اس پر ایک بوجھ ہے، اور ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ ہماری دفاعی اخراجات پر خرچ ہو جاتی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہوں یا جی ڈی پی ہو۔ اس کے تناظر میں بھی بہت سی اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کا 2/3 بجٹ جو ہے کہ وہ ڈیفنس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو 70% سے زیادہ قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے مختلف فگرز پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایکچوئل پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کا سائز کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کو جس قسم کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، نہ صرف ایسٹرن ویسٹرن سائڈ کے اوپر، انٹرنل جو پاکستان کی سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس تناظر میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں اور پھر اگر ہم کمپیریزن کریں، چاہے ایران ہو، انڈیا ہو، چائنا بڑا ملک ہے، انڈیا بھی بہت بڑا ملک ہے، لیکن کیونکہ انڈیا ہمارا ریوائول ہے اور بہت سارے ہمارے معاملات انڈیا کے ساتھ جو ہے کہ وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب، یو اے ای یا اس قسم کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، یا جو پاکستان کے اندر ایک اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور اس گروتھ کے ساتھ ساتھ جہاں پہ انفلیشن بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس تناظر میں اگر بجٹ کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں وہ ساری باتیں، وہ ساری جو کہانیاں نظر آتی ہیں جو عموماً ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بوجھ ہے، یا جی ڈی پی کا یا مجموعی بجٹ کا 2/3 جو ہے کہ وہ ہمارا ڈیفنس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اعداد و شمار کچھ مختلف قسم کے ہیں، اور وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم پچھلے 3 سال سے کیا پاکستان کے دفاعی بجٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے ہیڈ لائنز کے اندر یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ارب اضافہ، اتنے ارب اضافہ، اتنے ارب اضافہ، لیکن جب معیشت کا سائز بڑھ رہا ہو، بجٹ کا سائز بڑھ رہا ہو، اور آپ کی ضروریات بڑھ رہی ہوں، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہو، تو اس سارے تناظر کے اندر اگر جو بجٹ میں ان ٹرم آف روپیز ہمیں انکریز نظر آ رہا ہے، کیا واقعی وہ ایکچولی انکریز ہے یا وہ کمی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے آج۔ اگر ہم پچھلے سال اور اس سال کے دفاعی بجٹ کا ان ٹرم آف روپیز پاکستانی دیکھیں تو اس میں جو رواں مالی سال ابھی 30 جون کو ختم ہو رہا ہے 2021-22 کا، اس میں جب بجٹ پیش کیا گیا تھا پچھلے سال جون میں، تو اس وقت وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، تو انہوں نے 1370 ارب روپے ایلوکیشن کی تھی ڈیفنس بجٹ کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو بھی ریسنٹلی ریوائز کیا گیا، جو مہنگائی کے اثرات تھے یا جو قومی سطح کے اوپر نئے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اس کے تناظر میں بھی چیزوں کو ریوائز کیا جاتا ہے، تو وہ 1370 سے بڑھ کر پھر 1480 ارب پہ آیا تھا۔ اور ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا اگلے مالی سال کا جو 1 جولائی سے شروع ہوگا، تو وہ اب 1523 ارب روپے ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رواں مالی سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی 43 بلین روپیز جو ہے اس کے اندر انکریز ہمیں نظر آ رہا ہے، 43 ارب روپے کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم مجموعی بجٹ کے اندر، کیونکہ اس دفعہ جو بجٹ ہے وہ اگلے مالی سال کا 9502 ارب روپے ہوگا، اس کے اندر اس کا تناسب دیکھیں، پھر اسی طرح پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر تناسب دیکھیں، اور پھر اس تناسب کو کمپیریزن کریں ہم اس سال اور اگلے سال کے ساتھ، تو پھر ہمیں شاید اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ جو 43 ارب ان ٹرم آف روپیز انکریز نظر آ رہا ہے، یہ ایکچولی جو پرسنٹیج ہے ہمارا مجموعی بجٹ سائز کا یا اکانومی کی سائز کا، اس کے اندر یہ کمی ہو رہی ہے۔ اور وہ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جی ڈی پی کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال، یہ ابھی جو رواں مالی سال ہے 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، تو اس میں یہ جی ڈی پی کا ہمارا ڈیفنس بجٹ 2.6% تھا۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے جی 25% ہے، بعض لوگ 50، بعض لوگ کہتے ہیں 2/3 ہماری معیشت ہے وہ دفاع کی نظر ہو جاتی ہے، تو یہ محض 2.6% ہے ہمارے مجموعی قومی پیداوار کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، جو اس سال، اب اگلا سال جو شروع ہوگا، جو ایلوکیشن کی گئی ہیں، یہ کم ہو کر 2.2% پر آ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو 43 بلین ہمیں ان ٹرم آف روپیز انکریز نظر آ رہا ہے، لیکن جی ڈی پی کا سائز جو بڑھ رہا ہے، جو افراط زر بڑھ رہی ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آئندہ مالی سال یہ کم ہو کر 2.6 سے 2.2% پہ آ جائے گا،
اسی طرح اگر اس کو بجٹ کا سائز کے اندر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریوائز 1480 ہے اور اگلے مالی سال کے لیے 1523 ارب رکھے گئے ہیں اور جو مجموعی 9502 ارب ہے، تو اس میں پچھلے سال جو ہے کہ یہ بجٹ کا 16.1% تھا. بعض لوگ 60% کہتے ہیں، بعض لوگ 70% کہتے ہیں. تو یہ 16 اور 17% تھا، یہ 60-70 نہیں تھا. شاید انگلش کی سمجھنے میں غلطی ہو گئی لوگوں سے. تو وہ یہ پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفنس بجٹ، وہ 16 اور 17% جو ہے اس رینج میں رہا ہے. تو ابھی بھی یہ 16.1% جو مالی سال کرنٹ جاری ہے اس میں تھا، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ رکھا گیا وہ اگر مجموعی وفاقی بجٹ کو دیکھیں تو اس میں وہ 16% ہے. تو یہ بھی اس میں بھی ہمیں سلائٹلی سا کمی نظر آ رہی ہے. اب اگر ہم اس کو ان ٹرم آف اس میں دیکھیں افراط زر یا مہنگائی کی شرح میں دیکھیں تو جو اس کا امپیکٹ آیا پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر وہ 56 ارب روپے کا امپیکٹ آیا ہے. تو اگر اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے جو 43 ارب ہمیں بظاہر اضافہ نظر آ رہا ہے، اور 56 ارب کا اگر امپیکٹ اس سال انفلیشن کا تھا اور اگلے سال انفلیشن کا ٹارگٹ ہی 11.5% ہے، تو پھر اس سال کتنا امپیکٹ ہوگا اس کو بھی ذہن میں ضرور رکھیں. تو وہ امپیکٹ بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو پھر بھی ہمیں ڈیفنس بجٹ جو ہے کہ اس کے اندر کمی نظر آئے گی. اب اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈالر ریٹ کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ دنیا کی جو دفاعی معیشتیں ہیں وہ ساری کی ساری ڈالر میں چلتی ہیں، تو پاکستان کی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑا خاطر خواہ اس کے اندر کمی ہمیں نظر آئے گی کہ گزشتہ سال جو ابھی 30 جون کو ختم ہو رہا ہے مالی سال 2021-22، اس میں پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کی جو مجموعی مالیت تھی وہ 8.89 ارب ڈالر تھی. اگلے مالی سال کو جو بجٹ ہے پاکستان کا ان ٹرم آف ڈالر ریٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ 7.5 ارب ڈالر ہے. تو پورا تقریباً کوئی 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی مالیت جو ہے کہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. اب اس کو ہم بھارت ایران کے ساتھ بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں. ہم اپنا جو ہے کہ بھارتی دفاعی بجٹ جو ہے 2021-22 کا جو ہے کہ وہ تقریباً 50 ارب ڈالر تھا، 49 ارب سے کچھ اوپر تھا. اور پاکستان کا دفاعی بجٹ جیسے ہم نے کہا کہ 8.89 ارب ڈالر تھا. تو یہ کوئی 5.5 گنا زیادہ انڈیا کا پاکستان سے بجٹ جو ہے ڈیفنس بجٹ زیادہ تھا. اور ہماری ساری کی ساری جو مسائل ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہیں دفاعی معاملات کے اندر دیکھے جائیں تو. اب اگلے مالی سال کے اندر دیکھیں کہ جو انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 50 ارب سے بڑھ کر 70.6 ارب ڈالر پر گیا ہے. اس کے اندر آپ کو 21.5 ارب ڈالر انڈین ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو پر پرسن جو ہے کہ فی کا سولجر جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ، اور پھر اس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اس وقت اکنامک کی سچویشن ہے اس کے اندر جو آرم فورسز جو ہے کفایت شہری کمپین کر رہی ہیں اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ڈیفنس میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے کہ ابھی جو ہماری ڈیفنس منسٹری نے ڈیسیژنز لیا آرم فورسز نے کہ فون، گیس، بجلی، پانی، تیل کے جو بل ہیں اس میں نمایاں کمی کی جائے گی. فرائیڈے کو ڈرائی ڈے قرار دیا گیا ہے اور دور دراز علاقوں میں فوجی مشقیں کرنے کی بجائے جو نیئرسٹ کینٹ علاقے ہیں وہاں پہ مشقیں کی جائیں تاکہ جو ٹریول کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو. پھر کرونا فنڈ میں 6 ارب روپے کی بچت ہوئی، وہ قومی خزانے میں جمع کروایا گیا. اور جو اکوپمنٹ کی پرچیز ہوتی ہے اس کے اندر کوئی 3.5 ارب روپے کی بچت ہوئی، وہ بھی واپس نیشنل ایکسچیکر میں جمع کروائے گئے. اور کوئی تقریباً اس سے کہیں زیادہ جو ہے کہ وہ ٹیکسوں کی مد میں بھی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بھی کلیکشن کی گئی اور وہ بھی قومی خزانے میں جمع کروائی گئی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سعودی عرب کا پاکستان کا اگلے مالی سال کا بجٹ جو ہے کہ وہ 7.5 ارب ڈالر ہوگا، سعودی عرب 55.5 ارب ڈالر، ایران 24.5 ارب ڈالر، UAE 22.5 ارب ڈالر، چین تو بہت زیادہ ہے 293 ارب ڈالر، اور بھارت کا ہم نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا 70.5 ارب ڈالر اس کا ہوگا. اور پاکستان میں فی کا سولجر جو سالانہ اخراجات ہیں وہ 13,400 ڈالر ہیں. بھارت میں فی کا سولجر اخراجات 42,000 ڈالر ہیں، ایران میں 23,000 ڈالر ہیں،
اور سعودی عرب میں $3,71,000 اور USA میں $3,92,000. تو یہ ساری سچویشن اس کو سامنے رکھ کر بظاہر ہمیں وہ جو 43 بلین روپیز انکریز ڈیفنس بجٹ میں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کو ہم انفلیشن میں، اس کو ہم GDP میں، اس کو ہم انٹرنیشنل کرنسی میں کنورٹ کر کے اگر دیکھیں تو ہمارا جو بجٹ ہے ڈیفنس، اس کے اندر ہمیں اگلے مالی سال کے اندر کمی نظر آ رہی ہے. تو اس میں ہمیں اس لیے ہم عموماً کہتے ہیں کہ چیزوں کو ہمیں کیلکولیشن میں، اعداد و شمار میں کمپیریزن جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور فیکٹس کو سامنے رکھ کر افسانے تو بہت سارے ہیں، کہانیاں بہت ساری ہیں ڈیفنس بجٹ کے بارے میں، لیکن ان کو اگر حقائق کے تناظر میں دیکھا جائے تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے. پاکستان کی مسلح فوج پہ بے شمار پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں، لیکن جو پروفیشنلزم ہے دنیا کے اندر اس وقت، جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی فوج کی خدمات ہیں، اور بالخصوص وار آن ٹیررزم میں ہم نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر جس قسم کی انسرجنسیز ہوئیں اور جس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی، 1 دہائی کے اندر پاکستان نے اس سارے مسئلے پہ نہ صرف قابو پایا بلکہ ریہیبلیٹیشن کی، ہم نے بہت سے ڈسٹرکٹس کی ڈیولپمنٹ کی. یہ دنیا کے بہت سے کم ممالک میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک جو ہیں، جو ترقی پذیر بھی اور ترقی یافتہ ممالک بھی، پاکستان میں اس وقت جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ٹریننگ کے سینٹرز ہیں وہاں پہ ان کے مسلح افواج کے لوگ آتے ہیں اور اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر بھی جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دفاعی بجٹ کے اوپر سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اگر فیکٹس کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے کہ اس کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے یہ ملک اور قوم کی خدمت ہوگی، اور ہمیں افسانوں کی بجائے حقائق پر جو ہے وہ کان دھرنا چاہیے. اس سے ہم ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں.